نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آئیے اب ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اس سے پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کو خوش کیا جائے، اسے راضی کیا جائے اور اس کے بعد اپنی غرض رکھی جائے۔ چھوٹتے ہی اپنی غرض رکھ دینا اور ڈائریکٹ اپنا مطلب بیان کرنا اگرچہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ احسن طریقہ یہی ہے کہ ہم حمد و ثنا کے ساتھ دعاؤں کا آغاز کریں۔ اب میں کہوں گی اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے۔ جہاں میں روکوں گی آپ بھی رک جائیں، جہاں پھر دوبارہ شروع کروں آپ بھی وہیں سے شروع کریں، آپ اس کو آگے خود سے نہ لے جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و بحمدہ، اور ساتھ اپنی تعریف کے، عدد خلقہ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور اپنی ذات کی رضا کے برابر، وزنۃ عرشہ، اور اپنے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ یہاں پر اللہ تعالی کی تعریف کے لیے چند جامع الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے اور پورے دل کے ساتھ، تو بسا اوقات اپنے آپ کو بے زبان پاتا ہے، اپنے اندر الفاظ کی کمی پاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ تعریف کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی تھی، ایک خاص خصوصیت بخشی تھی کہ آپ کم الفاظ میں زیادہ بات کہہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی تھوڑے لفظوں میں بڑی بات۔ اللہ اللہ